نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان کی اس دنیا کی احتیاج والی زندگی میں کہ یہ زندگی جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ بظاہر اس کو اختیار دیا گیا، کسی حد تک اس کا اختیار ہے، لیکن یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، یہ کسی اور خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، کسی موجد نے، کاریگر نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کے ایک ایک پرزے سے اور اس کے ایک ایک عمل سے اور حرکت سے وہ واقف ہے۔ اس کی یہ دنیا والی زندگی کس طریقے پر گزر جائے، سکھ والی زندگی، راحت والی زندگی، حیا والی زندگی، سکون والی زندگی، بے حیائی والی، ذلت والی زندگی نہ ہو، اور یہ طے شدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جب صحیح ہوگی تو انشاءاللہ آخرت والی زندگی بھی اس کی صحیح ہوگی۔ لیکن دنیا والی زندگی کی صحیح ہونے کے دو رخ ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خود صحیح سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل عقل اور اہل خرد، دانش مند حضرات اور اللہ کی نگاہ میں وہ صحیح زندگی اس کی گزر رہی ہو۔ یہ طے شدہ ہے کہ زندگی صحیح ہونے کا، اور زندگی کو یوں سمجھیے کہ بہتر سمجھنا اپنی دانش کے مطابق نہیں ہوگا۔ ویسے تو کتے بھی اپنی زندگی کو اچھے ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی چیر پھاڑتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عقل کی دولت سے وہ محروم ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کتوں کی کیا زندگی ہے، جب کسی کو بد دعا دینا ہو تو کہتے ہیں کہ خدا کرے تو کتے کی بہت مر لے، تو کتے کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، مردار کھانے والا۔ ویسے ہمارے یہ باہر کی جو دنیا ہے اس وقت بہت تجربہ گاہ ہے، اور انہوں نے خوب تجربہ کیا ہے، اور مغرب میں اس وقت مشہور یہ ہے کہ کتا سب سے زیادہ وفادار ہے، بہت ہی وفادار ہے۔ آپ بھی کہیں گے کہ واہ خوب وفادار ہے، لیکن اس کی وفاداری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا وفادار ہے۔ پہلے یہ کہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑتے، مردار پر لڑتے ہیں، یہ اپنے بھائی سے وہ لڑتا ہے، تو آپ کے وفادار کس طرح ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی کتا مرتا ہے تو دوسرے کتے چیر پھاڑ کر کے اس کو کھاتے۔ وفاداری کا اندازہ لگاؤ کتنا وفادار ہے کہ جو اپنے بھائی کو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے بطور نمونہ کے محمد رسول اللہ والے اس نظام کو بدل کر کے، ان اصولوں کو بدل کر کے اب بہتری کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس کو وفادار نہیں کہا ہے، میرے نبی نے اس کو وفادار نہیں۔ ایک دور اس طرح بھی آیا کہ یہودی کتوں سے پیار کرنے والے تھے، اور مدینے کے اندر یہودی زیادہ بس رہے تھے، اور انصار ظاہر ہے کہ ان کی نشست و برخاست یہودیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو انصار بھی کسی طرح کتوں سے قریب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الکلاب، کتوں کو مار ڈالو، کتوں کو مار ڈالو۔ اور اس کے بعد کتوں کا قتل شروع ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ آ گیا، فرمایا اقتلوا الاسود البہیم، خالص کے لیے کالا کتا، یہ بڑا شریر ہوتا ہے، اس کو قتل کرو۔
کوئی اچھی جانور نہیں ہے. اور کتے کو عربی میں کہتے ہیں کلب. کلب ہمارے ہاں ہوتے شادی کلب. شادی کلب. اللہ ان کو جزا خیر دے. پتہ نہیں یہ لوگ اس کے معنی میں غور کرتے یا نہیں کرتے. کلب کا معنی کتا، چھوٹے کاف کے ساتھ کتا. اور کلب کا اصل معنی آتا ہے چیر پھاڑنا، زخم لگانا. کتے کو کلب اس لیے کہتے کہ وہ چیر پھاڑتا ہے اور زخم کرتا ہے، وہ پیار محبت نہیں کرتا. تو عرض کر رہا ہوں کہ کتوں کا اپنا انتخاب ہے کہ کتے کہہ رہے کہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. درندے مردار کھانے والے وہ کہہ رہے ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن ان کی زندگی پر نہ آپ رشک کریں گے نہ مجھے رشک آئے گا. نہ کوئی کافروں کی عقل مند، اگر تھوڑی سی عقل اس کافر کے پاس ہو، نہ کافر اس کو ان کی زندگی کو اچھا سمجھے گا، نہ مسلمان اس کو اچھا سمجھے گا. اس لیے زندگی کی بہتری کو خود طے کرنا کہ میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، یہ بڑی بدبختی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملت کفر میں اور عالم کفر کے اندر جنسی خواہش، بے حیائی اور زنا اور بدکاری پر جو 4 پیسے کمائے جاتے ہیں، وہ بڑے بنگلے کے مالک ہیں، وہ جہازوں کے مالک ہیں، اور وہ جس طریقے پر اپنی عزت کا سودا کر لیا اور سودا کرنے کے بعد اس کمرے سے نکلا اور نکل کر کے کپڑے جھاڑ کر کے کہتا ہے کہ واہ، جا کر کے ہوٹل میں مرغا تکہ کھاتا ہے، تو وہ بھی کہے گا یا کہتی ہے کہ ملا کی زندگی پہ لعنت ہو، تبلیغی کی زندگی تو یہ ہے کہ مرغا تکہ کھانے والے. لیکن یہ مرغا تکہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی زندگی کے ایک فیصلے ہیں. دنیا اس اسٹیج پہ پہنچی ہے کہ ابھی بے حیائی اور بدکاری کر کے اپنا منہ کالا کر دیا، اور جیسے یہاں سے نکلا اور نکل کر کے مرغا تکہ کھا رہا ہے، اور تبلیغی غریب دال کھا رہا ہے، اور نمازی دال کھا رہا ہے، اور ایک آدمی محنت مزدوری جفا کشی کر کے حلال کمائی کی روکی سوکی روٹی پر گزارا کر رہا. اللہ کی قسم زندگی اس کی ہے. ایسے ہاتھوں کو محمد رسول اللہ نے بوسہ لیا، جن کے ہاتھوں میں ورم آ گئے، ان ہاتھوں کو بوسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے. اس کی روکی سوکی زندگی یہ زندگی ہے یہ شریعت کے مطابق. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس خالق نے بنایا ہے نا، وہی خالق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. ملک چلانے کا نظام اس نے بتا دیا ہے، بلدیاتی نظام چلانے کا نظام اس نے اسی میں بتایا ہے. اس میں سارا ہے. بلدیاتی نظام کس طرح ہو، محلے کا نظام کس طریقہ پر ہو، اور اللہ کا بھلا کرے علاقے کا نظام کس طریقہ پر ہو، اور ایک گھر کا نظام کس طریقہ پر ہو. والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، مردوں کا آپس میں دوستوں کا ان کا الیک سلیک کس طریقہ پر ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقہ پر زندگی گزارنی ہے، اور عورتوں سے آپس میں کس طریقہ پر ملے، اور عورت میاں بیوی دونوں کی زندگی. اس لیے اللہ پاک نے سب کچھ تقسیم کر دیا. آپ اپنے اس اجتماعی زندگی میں دیکھیں، سبحان اللہ، اگر دائیں ہاتھ نہ ہو یہ کیا زندگی ہوگی، کیا کماؤ گے بائیں ہاتھ سے. جس بائیں ہاتھ سے نفرت ہے نا، جس بائیں ہاتھ سے نفرت ہے، اس کی عزت خاک میں مل جائے گی. نہیں، آج تو یہ عزت والی بن جائے گی. دائیں ہاتھ اگر کٹ جائے نا، اسی سے استنجا بھی کرے گا آدمی، کھائے گا بھی اسی سے، یہ بائیں سے. لیکن اگر یہ کہ یہ کٹ جائے، یہ تو بہت قیمتی ہے نا، یہ دایاں ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں. اگر بائیں کٹ جائے، استنجا بھی اسی سے ہوگا، کھانا بھی اسی سے ہوگا. اب اس کی عزت خاک میں مل گئی، اب اس کی عزت خاک میں مل گئی. ٹانگیں کٹ جائیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا سرین پر سرک کر کے آدمی کیسے جائے گا. ٹانگیں جس وقت کٹ جائے تو سرین پر کیسے سرک کر کے جائے گا. اس وقت اندازہ ہوگا کہ پاک پروردگار کیسے قیمتی پاؤں اور ٹانگیں آپ نے مجھے دی تھی، کس سہولت کے ساتھ ان پہ چلا جاتا تھا. اب سرین پہ جا رہا ہوں، کانٹے بھی سرین پہ لگ رہے، تو سرین پہ سرک کر کے وہ جائے گا. جب آنکھوں کی نعمت نہ ہو، جا کر کے پلر کے ساتھ ٹھوکر لگے گا، اور جا کر کے ٹکر ہوگا، کوئی سریے پیشانی پہ لگے گا. اب اندازہ ہوگا اللہ کیا قیمت تھی. جب آنکھوں کی نعمت نہ ہو تو پھر کہے گا اس کو آسمان کی چمک دمک، اور آسمان کی تاروں کی رونق، اور سورج کی رونق، چاند کی رونق، یہ رونقیں، اور باغ و بہار، یہ گلستان، یہ خوبیاں اس کو نظر نہیں ہیں. اس کے لیے تو تاریکی ہی تاریکی.
اس زندگی کو، میری زندگی اس وقت صحیح ہوگی، آنکھیں بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پاؤں بھی ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس اجتماع۔ دائیں ہاتھ بائیں کا محتاج ہے، بائیں دائیں کا محتاج ہے، پاؤں کے محتاج ہے، پیٹ کے محتاج ہے، آنکھوں کے محتاج ہے، کان کے محتاج ہے۔ مجموعی طور پر جب یہ مل جائیں گے آپس میں، پھر اجتماعی زندگی گزرے گی۔ اب اللہ نے جس طرح انسان کے اس جسم کے اندر ایک پوری کائنات اللہ نے رکھی ہے، پوری کائنات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں اور غضب کے ذہین آدمی ہیں، فرماتے کہ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ۔ ارے تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ 5-6 فٹ کا بندہ سمجھتا ہے، تیرے اندر تو پوری دنیا آ چکی ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ خود بار بار اللہ فرماتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آپ اپنے اندر غور کرو، دیکھ نہیں رہے ہو؟ روٹی اور پانی جاتے دونوں ایک راستے سے، نکلتے الگ الگ راستوں سے۔ یہ تشکیل کون کرا رہا ہے؟ پھر یہ فلٹر کر کے گند پانی کو نکالنا، فلٹر کر کے کھانے کے یہ ہے کہ اجزاء کو فلٹر کر کے کھانے کے اجزاء کو نکالنا، اور یہ ہے کہ آپ کے لیے ان میں سے خون بنانا، اور اس پر آپ کی زندگی کا مدار ہے۔ یہ آپ نے کبھی غور تو کیا نہیں کیا؟ تھوڑا سا اگر پیشاب بند ہو جائے نا تو پھر پتہ چلے۔ ایک مولوی صاحب بڑے بزرگ ہیں، ایک دفعہ کہنے لگے کہ اللہ میرا امتحان تو لے لو، میرا امتحان لے لو۔ آپ نے نبی کو آزمائے، محمد کو آزمائے، نوح کو آزمائے، آدم کو آزمائے، شیس، ادریس، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کو آزمایا۔ اللہ مجھے بھی ذرا آزما کر کے دیکھ لو، میری آزمائش بھی لے لو، میں صبر کروں گا، بہت دلیر ہوں، صبر کروں گا، ہمیں بھی آزما کر کے دیکھ لو۔ ہم نبی تو نہیں ہے، لیکن نبیوں والے صبر کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ مولوی صاحب ذرا زیادہ یہ اچھل رہا ہے زیادہ، اس ملا صاحب کو، اس بزرگ کو ذرا تھوڑا سا جھلک تو دکھا دو، یہ کہہ رہے کہ میں صبر کروں گا۔ تو اللہ کا تھوڑا سا اشارہ ہوا، حضرت صاحب کا پیشاب، چھوٹا پیشاب بند ہو گیا، اب گھوم رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اور چیخ مار کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے جھوٹ بولا، میرے جیسے دجال اور کذاب کوئی نہیں ہے، میری توبہ، میں نبیوں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ مہربانی کر لے، مہربانی کر لے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا ہے ایھا الصبیان ادعوا لامکم الکذاب، اے معصوم بچوں میں بڑا گناہ گار ہوں، بہت بدبخت انسان ہوں کہ میں نے اللہ کو للکارا، تم لوگ معصوم ہو، معصوم بچے، ادعوا لامکم الکذاب، اپنے اس جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، خدا اس بیماری سے اس کو نجات دے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ پیشاب تو میرے کھول دے۔ اجتماعی زندگی میں نے عرض کیا کہ دائیں ہاتھ بائیں کا محتاج ہے، بائیں دائیں کا محتاج ہے، پاؤں کے محتاج ہے، جوتے کے محتاج ہے، شلوار کے محتاج ہے۔ 300 روپے کا اگر یہ نہ بھی ہو نا تو پھر ننگے پھرتے ہوئے کتنا پیارا لگے گا آدمی۔ آپ کہیں 300 روپے 400 روپے کا شلوار ہے، اور 100 150 200 روپے کے چپل آتے ہیں اور پلاسٹک کے، لیکن ان چپلوں کو پھینک دو اور یہاں سے دوڑ لگاؤ۔ یہ ایئر کنڈیشنوں کے رہنے والے شاید دوڑ نہ لگا سکیں، یہ شدید تپتی ہوئی گرم ریت پر جا نہ سکیں۔ یہ دنیا دارالاحتیاج ہے۔ اس چیز کو اللہ نے سمجھایا میرے بدن میں اور آپ کے بدن میں، دائیں ہاتھ بھی رکھا، بائیں ہاتھ رکھا، آنکھوں کا نظام رکھا، کان بھی رکھے، دل و دماغ بھی رکھا، سینہ بھی رکھا، پاؤں بھی رکھا۔ اگر ان میں سے ایک بھی آگے پیچھے ہو گیا تو زندگی لنگڑی لوڑی زندگی ہوگی، وہ زندگی پھر لنگڑی لوڑی زندگی ہوگی، وہ کارآمد زندگی، وہ سکون والی زندگی نہیں ہوگی۔ دائیں ہاتھ نہ ہو، بائیں ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، وہ لنگڑی لوڑی زندگی ہوگی، وہ اچھی زندگی نہیں ہوگی۔ اس اجتماعی زندگی کے لیے اللہ پاک نے عجیب میاں بیوی کی زندگی اسی طرح رکھی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، مرد اور عورت، ہمارے اردو میں شوہر کو کہتے میاں، شوہر اور میاں، اور بیوی محترمہ ہے، بیگم ہے، بیغم ہے، کئی نام ہے اس کے، الگ الگ ان کے نام ہیں۔ ہمارے بلوچی میں بھی شوہر کے لیے الگ نام ہے، بیوی کے لیے الگ نام ہے، سندھی میں بھی بالکل الگ نام ہے، اور پشتو زبان میں شوہر کے لیے الگ نام ہے، بیوی کے لیے الگ نام ہے، فرق ہے دونوں کا۔ اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، شوہر بھی زوج، بیوی بھی زوج، سبحان اللہ۔
شوہر بھی زوج، بیوی بھی زوج. اب پٹھان اور بلوچ اٹھ کر کے کہے کہ زبان تو ہماری اچھی ہے، اور سندھی ماڑو کہے کہ زبان تو ہماری اچھی ہے، عربوں کو تو یہ فرق انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اصل زبان عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، اور انہوں نے شوہر کے لیے بھی لفظ زوج تجویز کیا، بیوی کے لیے بھی وہی لفظ زوج تجویز کیا، دونوں ایک ہے. اشارہ کر دیا اللہ نے کہ تمہاری شکلیں الگ، تمہاری ساخت اگر، تمہاری صلاحیتیں الگ، لیکن میں اللہ چاہتا ہوں کہ جیسے تمہارا نام ایک ہے تم دلی طور پر بھی ایک بن جاؤ. ہمارے کچھ مولوی شاید یہاں بیٹھے ہوئے وہ کہیں نہیں، شوہر کو کہتے زوجن اور بیوی کو کہتے زوجتن، تو وہ مولوی بھی اپنی اصلاح کر لے. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب اس طریقے پر کہہ دے بیٹھا ہوا، تو وہ کتابیں میں بھی دیکھ چکا ہوں، وہ کتابوں میں جن میں لکھا ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہے. شوہر کے لیے بھی زوجن، بیوی کے لیے زوجن. آدم علیہ السلام کو اس حکم ہے کہ یا آدم مسکن انت وزوجک الجنت، آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دو. یا آدم مسکن انت وزوجک، آدم کی بیوی کو کہہ رہا ہے زوجک، تو اور تیری بیوی، زوجتک نہیں کہہ رہا. تو پٹھانی میں شوہر کے لیے الگ لفظ، بیوی کے لیے الگ، بلوچی میں الگ، بروہی میں الگ، سندھی میں الگ، تمام زبانوں میں، فارسی میں الگ الگ، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے، شوہر کے لیے بھی زوجن، بیوی کے لیے بھی زوجن. اشارہ کر دیا اللہ، یہی ایک کمال کی باتیں تو اس میں ہوتی ہے، یہ پشتو میں نہیں ہوتی، یہ بروہی میں نہیں ہوتی. اس لیے یہ لفظ زوج اس میں لا کر کے بتا دیا کہ میں نے تمہارا نام ایک کر دیا، تمہارا دل بھی ایک ہو. میں نے تمہارا نام ایک کر دیا، اس لیے دلی طور پر تم میں محبت بھی ہونی چاہیے. میں نے ایک نام تم دونوں کے درمیان مشترک طور پر رکھا ہے. ہاں ساخت میں فرق ہے، شوہر کی شکل الگ، بیوی کی شکل الگ، شوہر کی صلاحیتیں الگ، بیوی کی صلاحیتیں الگ، اور شوہر کی طاقتیں الگ، بیوی کی طاقت الگ. شوہر تحمل، بردبار، مزاج برداشت کرنے والا، اور عورت معمولی بات پہ ناراض ہونے والی. اس لیے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے معمولی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی استغفار کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا مزاج بھی عورتوں والا مزاج ہے. معمولی بات پہ ناراض نہیں ہونی چاہیے. معمولی بات پہ میرے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، قربان جاؤ محمد کی جوتیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورتوں کے مزاج کو بیان کر دیا. خواہ اللہ کے بندو، عورتوں کا مزاج تو نہ اپناؤ. یہ عورت کی عادت ہے، زندگی بھر اس پر احسان کرو 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 کرو، اور معمولی سی ناراضی اور معمولی سا عیب، معمولی سی کوتاہی اور معمولی کچھ اس کو شکایت کا موقع مل گیا شوہر سے، تو لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، بخاری کی روایت ہے. اگر بیوی نے معمولی کمزوری آپ کے اندر دیکھی نا، وہ فوراً کہے گی اے بغیرت، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے. اس سے پتہ کرو کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، یہ 8-10 بچے آئے کہاں سے؟ اس سے کہو کہ جب آپ نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، یہ آسمان سے اس طریقے پر جیسے قرآن نازل ہوتا ہے جبریل لے کر کیا، یہ اس طریقے پر آ گئے، اور اس گھر کو تمہارا باپ چلا رہا ہے، اور اس پر کس طریقے پر سردیوں میں، گرمیوں میں، اور ملک بیرون ملک جا جا کر کے جو ذلتیں برداشت کر کر کے 8-8 10-10 بلاک، مشکل سے 2 بلاک آدمی اٹھا سکتا ہے، 10-10 بلاک وہ غریب اپنے پشت پر اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے 5ویں 6ٹھی منزل پہ پہنچاتا ہے، تھوڑے سے پیسے لا کر کے تجھے یہاں دیتا ہے، اور تیری بکواسات اتنے ہیں، مارے تو خیر من کا قط، میں نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے. تو بھلائی کس کو کہتی ہے؟ تو کھا کہاں سے رہی ہے؟ یہ بچے کہاں سے آئے؟ یہ گھر کی رونقیں یہ کہاں سے ہے؟ یہ تمہارا ابا دے رہا کیا؟ لیکن عورتوں کا مزاج ہے. اللہ نے شکل و صورت الگ بنائی، اور مرد کے لیے بتایا کہ اگر بالوں کو کٹوائیں گے، حلق کریں گے، یا یہ کہ قصر کریں گے تو مجھے یہ پسند ہے. اور عورت کے لیے کہا کہ بال کٹوانا تیرے لیے حرام ہے. مرد کو داڑھی سے خوبصورت بنا دیا، اور عورتوں کو بالوں سے خوبصورت بنا دیا. عورت کے لیے بتا دیا کہ بالوں کو کٹوانا ہی حرام ہے. سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء صرف حج کے موقع پر معمولی پورے جیسے
اتنے عورت کے بالوں سے کاٹا جائے گا. مرد کو غریب کو تو پورا کا پورا یہ ہے کہ اس کو گنجا بنانا ہے, وہ گنجا ہی گنجا. ساخت الگ ہے اور واجب ہے کہ فوراً وہ بال نکلوا دے. سبحان اللہ. شرعی مسئلہ میں بتا رہا ہوں, عورت کی داڑھی نہیں آتی, اللہ نے بنایا اس طریقہ پر, لیکن بعض معمر خواتین ہوتی ہے یا اس طریقہ پر کہ کچھ بال اگر آ بھی جائے تو شریعت کہتی ہے فوراً نکال دے, وہ نکال دے, اس کے لیے اجازت ہے. عورت داڑھی نہیں رکھے گی اور مرد کو اس کی اجازت نہیں دی. سبحان من زین الرجال باللحیٰ, مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھی سے, وزین النساء بالزوائب, اور عورتوں کو گیسوں سے. اب الٹ جاتے ہم نوجوانوں کو دیکھتے تو بڑے بڑے بال ایسے رکھے ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, بال بڑے بڑے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لیڈا ہے یا لیڈی ہے. ہمارے جیسے مولوی غریب لوگ, ہم لوگ تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہے کیا, لیڈا ہے یہ لیڈی ہے. سمجھے؟ ہاں, بڑے بڑے بال انہوں نے گیسو گیسو بنا دیے. بڑی کوشش کبھی کبھی غلطی میں ہمیں ڈر لگتا کہ کیسا نا کہ بہن راستہ چھوڑ دو گے. میں بہن کہاں سے آ گیا, بال بڑے بڑے انہوں نے رکھے اور یہ ندارت. مردوں نے بھلے بال رکھنے شروع کر دیے اور عورتوں نے بال کٹوانا شروع کر دیا, جبکہ اس کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے. عورت کے لیے حرام ہے. وہ بس وہ جیسے انار جس طریقے پر ہوتا ہے نا, وہ بالوں کو جمع کر کر کے تھوڑے سے بال ادھر سے کٹوائے, ادھر سے کٹوائے, پیچھے سے کٹوایا, اور ایسے بالکل وہ انار جیسے ہوتا ہے. ان کو یہاں پر یہ ہے کہ سر پہ انہوں نے یہاں جمع کر کے انہوں نے ایک کلپ سا لگا دیا, بس جا رہی ہے. حیران آدمی کی کیا کہہ دوں, جا رہا ہے یا جا رہی ہے, یہ کہتے ہوئے بھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو قربان جاؤں آمنہ کے لال کی جوتیوں پہ. آپ نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا اس قسم کی عورتیں جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے, بختی اونٹوں کے. اونٹ تو ہم لوگوں نے دیکھا, آپ نے تو دیکھے بھی نہیں ہے, آپ کاروں والے لوگ ہیں. جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے, کوہان نما, یہاں سے کچھ بال اس کے اس طریقہ پر یہ ہے کہ گول انار کی طرح ہوں گے, سیب کی طرح ہوں گے. باقی یہ ہے کہ بال ندارد, بال ہوں گے بھی نہیں. شکل و صورت بالکل الگ بنا دی, ساخت الگ بنا دی, بلڈنگ الگ بنا دی, بالکل تعمیر الگ بنا دی, صلاحیتیں الگ بنا دی, اور کام کو تقسیم کر دیا, دائرہ ہر ایک کے مقرر کر دیے, کام کو تقسیم کر دیا. سبحان اللہ, کام تقسیم کر دیے. گھر کے بچوں کو سنبھالنا, بچوں کی نگہداشت, ان کو کھلانا پلانا, اور بچوں کی صفائی, گھر کی صفائی, یہ آپ کے ذمے پر. یہ جا کر کے خوار ہو جائے باہر سے, یہ سردی میں, گرمی میں, غمی میں, خوشی میں, ہر صورت میں اس کو کما کر کے لانا ہے. اور بتایا کہ تو گھر میں رہ. سبحان اللہ, تو گھر میں رہ, تیرے اندر برداشت بھی نہیں ہے, اور عورتوں کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہے, وہ قوت بھی نہیں ہے. تو جنگ نہیں لڑ سکے گی, تو جہاد نہیں کر سکے گی, تو زمین ہل بھی نہیں چلا سکے گی, تو لوگوں سے ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکے گی. تو بہت قیمتی ہے. اتنی قیمت اس کی, اتنی قیمت شاید مجھے تو معلوم نہیں ہے, حدیثوں میں اس طرح یہ تو فرمایا کہ بر والدیک. کہا حضرت میں جہاد پہ جانا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ کیا آپ کے والدین آپ کے ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا ففیہما فجاہد, تو پھر والدین کی جہاد کرو نا. کہا کیا جہاد کروں؟ بر والدیک بر والدیک بر والدیک, اپنے والدین کی فرمان برداری کرو, ان کے جوتے سیدھا کرو. یہ تو بتا دیا, لیکن ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بیان تو کر دیے, لیکن ایسا لفظ اس شائستہ انداز میں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, یہ ابا جی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا. پھر بھی میری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں کہتی ہمارے ساتھ مولویوں نے ہمیں ظلم کر کے ہمیں کوئی حقوق نہیں دی ہے. اللہ کی قسم مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے تمہارے حقوق کو غصب کرے. تمہیں حقوق اللہ نے دیے اور محمد نے دیے. تمہارے حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے, اللہ نے تقسیم کر دیے. ان الجنت تحت اقدام الامہات, بچے کو کہا کہ اس کے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھو, اس کی خدمت کر دو. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, عربی میں ماں کو کہتے ام کا معنی اصل 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 اصل.
یہ جو بلڈنگ ہے نا اس کی اصل یہ پلر ہے، اس کی بنیاد ہیں. حرام کارے کی بے بنیاد باشد، یقین دانی کی بے بنیاد باشد. حرام کارے کیا ہے فارسی والے؟ بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے کوئی بھی بلڈنگ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. استاد کے بغیر علم طالب علم کا بیکار ہے. بلڈنگ کی چھت بغیر پلروں کے، بغیر بنیاد کے. ماں کو کہا اصل تیری اصل یہی ہے. کام تقسیم کر دیا کہ اندر کے کام سارے مرد ہی باہر کے مرد سنبھالیں گے، اندر کے عورت سنبھالیں گے. اب یہ کہ جی وزارت مرد کو مل رہی ہے اور مرد نبی بھی بن رہا ہے، مرد جہاد بھی کر رہا ہے، مرد کو خلافت بھی مل رہی ہے، اور مرد یہ کہ وہ خلیفہ بھی بن رہا ہے، عورت خلیفہ نہیں بن رہی ہے. تو مردوں کو اعتراض کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ آپ بچے جنم دے رہے، ہم بھی جنم دیں گے. عورتیں حاملہ ہو رہی، ہم بھی حاملہ ہو جائیں. مرد بھی کہیں کہ ہم بھی حاملہ ہو جائیں. کام تقسیم ہو چکا ہے. اس پر میری مائیں کیوں پریشان ہیں، ہماری بہنیں کیوں پریشان ہیں کہ ہمیں گھروں میں محدود رکھا گیا؟ آپ کو کس نے گھر میں محدود رکھا؟ علاج کے لیے آپ کو اجازت ہے، باقی یہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے تو باہر نہ جا. تو جاب کرنے کے لیے اگر شدید ضرورت ہو پھر بھی پردے میں اجازت دیتی ہے شریعت. جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کے بیٹے بھی نہ ہوں اور جن کے والدین بھی نہ ہو، ایسی صورتوں میں ماؤں کو اجازت دی پردے کی حالت میں. لیکن عام حالات میں جی خلافت ہمیں نہیں مل رہی، مرد خلیفہ بن رہا ہے. وزارتوں کے مرد یہ کہ وزیر بن رہے، ہم وزیر نہیں بن رہے. تو خلافت تو تجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ خلیفہ بن رہا ہے، اور اللہ پاک نے مرد کو اپنا خلیفہ نائب بنا دیا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں آدم کو اپنا نائب بنا رہا ہوں اور مردوں کو اپنے نائب بنا رہا ہوں کہ کام کو، احکام شریعہ کو نافذ وہی کریں گے. میں ادھر سے احکام بھیجتا رہوں گا اور اس کو نافذ یہ لوگ کریں گے، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تو کر دیا. اب عورت کہہ رہی ہے کہ میں کیوں خلیفہ نہیں بن رہی ہوں، میں بھی خلیفہ بنوں. تو خلیفہ بننے کی پریشان ہے کہ یہ حق آپ کو نہیں ملا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ خلیفہ تجھ سے پیدا ہے. خلیفہ کی شان شوکت، اس کا بن ٹھن، یہ آپ کو تو نظر آ گیا. خلیفہ کی کر و فر تو آپ کو نظر آ گئے کہ خلیفہ کس شان شوکت کے ساتھ اس کے دائیں بائیں اس کے گن مین ہوتے ہیں. ملک کی خلافت اور ملک کا باغ ڈور اس کے ہاتھ میں. یہ تو آپ کو اعتراض سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ میری ماں نے کیوں نہیں سوچا، میری بہن نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ خلیفہ پیدا کہاں سے ہوا؟ خلیفہ تمہارے لیے، عوام کے لیے، پبلک کے لیے خلیفہ ہے. خلیفہ جتنا بھی بڑا خلیفہ ہے، لیکن وہ تمہارے خلیفہ ماں کے سامنے زیرو ہے، باہر وہ ہیرو ہے. وہ جتنا بھی خلیفہ بڑا خلیفہ ہوگا، وہ خلیفہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا مرتبہ میری ماں سے زیادہ ہے. وہ خلیفہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے جوتے میرے ماں اٹھائیں، بلکہ یہ الٹ اس کا کہ خلیفہ کو جوتے اٹھانے پڑیں گے. اس سے بڑھ کر کے عورت کو اور کیا حق دینا چاہیے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء. مرد چوکیدار بن کر کے تمہاری نگرانی کریں گے، عورتوں کی نگہبان اور مرد ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کام کو اللہ نے تقسیم کر دیا، بعض چیزوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کو نبوت دی ہے، مرد کو خلیفہ بنا دیا، عورت کو نبوت نہیں دی ہے. لیکن اس پر عورت کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ عورت اس پر کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ وہ اس خلیفہ کے کر و فر کو دیکھ کر کے اور اس کے بن ٹھن کو دیکھ کر کے کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وہ یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ تمہارا خلیفہ جس کے سامنے تم یہ کہ سلوٹ کرتے ہو اس کو، وہ خلیفہ میرا بیٹا ہے. وہ یہ ماں کیوں نہیں کہتی، یہ میری ماں کیوں نہیں کہتی، بہن کیوں نہیں کہتی کہ خلیفہ تو تمہارے لیے خلیفہ ہے، لیکن ہمارے بطن سے پیدا ہے، ہمارے تو جوتے سیدھا کریں گے. سبحان اللہ. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری. سارے اخراجات مرد کے ذمہ پر ہے، حلال حرام جائز ناجائز، سردی میں گرمی میں، غمی میں خوشی میں، ملک بیرون ملک، ہر صورت میں اکٹھا کر کے وہ لائے گا.
یہ باہر کا کام اس کا کام ہے، اندر کا کام گھر کا آپ کا کام ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے، گھر میں مرد بھی بہت سے کام میرے نبی نے بتا دیا، لیکن اب یہ بتا دے کہ نہیں جی سب سے بہترین مرد یہ ہے کہ وہی جھاڑو لگا دے، وہی سب سے اچھا مرد وہ ہوگا، عورتوں کے کپڑے بھی وہی دھوئے، اور سب سے یہ ہے کہ اللہ کا بہترین مرد وہ ہوگا کہ وہ بچوں کے گند بھی وہی دھوئے۔ تو یہ عورت کو رکھا کس لیے گھر میں؟ انصار پر قربان جاؤں، انصار کے ہاں کچھ مزاج کچھ نرم سا تھا، نرم مزاج تھا انصار کا، عورتیں وہاں زیادہ اچھلتی تھی، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کو جب آئے تو عورتوں کے اس مزاج کو دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ عورتیں بڑی دلیر بن گئی ہیں، زائرن النساء، یہ عورتیں یہ بہت دلیر بن گئی، یہ بڑی جری بن گئی ہے، جڑی بن گئی ہے۔ ایک موقع پر ہوا، ہماری ماؤں نے، میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ عورت اتنے یہ ہے کہ سستی نہیں ہے، عورت اس طرح بے قیمت نہیں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے خرچہ دے دو، اما حفصہ کہتی ہے خرچہ دے دو، اما سعودہ کہتی ہے خرچہ دے دو، زینب کہتی ہے خرچہ دے دو، صفیہ کہتی ہے کہ خرچہ دے دو۔ جمع ہو گئی عورتیں، بیویاں جمع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ کیا کروں، احتجاج ہو گیا کہ خرچہ دے دو، خرچہ دے دو، خرچہ دے دو، خرچہ دے دو۔ عورتوں کے مزاج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے پہنچے گھر پہ، دیکھا کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں سارے وہ متفق ہو گئی ایک پلیٹ فارم پہ، اور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہے، بس انہی کا سن رہا ہے، خرچہ دے دو، خرچہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، مطالبات تو ہوتی ہے عورتوں کے۔ تو حضرت عمر جیسے آئے، اس نے صورتحال دیکھی، دوڑے آگے، دوڑ کر کے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو، حضرت عمر خود بھی قداور تھے، بیٹی بھی قداور تھی حضرت حفصہ کو گلے سے پکڑا کہ محمد رسول اللہ کو پریشان، گھر میں روٹی تو تم لوگوں کو مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، پھر بھی اوپر کے تمہارے مطالبات، گلے سے پکڑا یہاں سے، جیسے اماں جی کو اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا، اماں عائشہ بھاگ گئی، حفصہ بھاگ گئی، سب یہ بھی بھاگ گئی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے عمر اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ کا مزاج بھی بہت ضروری ہے۔ عمر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس قسم کے مزاج بھی ہونے چاہیے، یہ بھی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت زائرن النساء، یہ عورتیں بڑی دلیر بن گئی، بڑی جری بن گئی ہے، یہ بڑی جری بن گئی، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو اتنی آزادی بھی نہ دو۔ ہم نے اتنی آزادی دی کہ شوہر کی داڑھی کے ساتھ بھی کھیلنے لگی، اور پھر اس سے بڑھ کر کے اور ہم نے آزادی دے دی ان کو، اتنی آزادی عورت کو دے دی کہ وہ خدا کے قانون کے ساتھ بھی کھیلنے لگی، اتنی آزادی دی کہ محمد رسول اللہ کا بھی مذاق اڑا رہی ہے، اتنی اس کو آزادی دی کہ وہ قادیانی بن کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبوت کا مذاق بھی اڑا رہی ہے، اور ہم نے اس کو اتنا مقام دیا، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے۔ اس قسم کے مقام عورت کو ایسی آزادی نہیں ملی ہے کہ خدا کے ساتھ وہ کھیلے۔ اور خیال کر لینا، انما کننا نخوض و نلعب، یہ منافقین کی عادت ہے، یہ کافر کی، انما کننا نخوض و نلعب، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ رسول کے ساتھ بھی تم مذاق کرو نا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر معذرت کی بات نہ کرو، تم کافر ہو گئے پکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر کبھی کسی موقع پر کسی جماعت کو پکڑ لیں گے، دوسری جماعت بھی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، نعذب طائفۃ، پھر ان کو اگر کسی کو معاف بھی کر لیں گے تو ہمیشہ ہماری معافی نہیں ہوگی، ہمیشہ معافی نہیں ہوگی۔ اور پھر تھوکے آدمی آسمان پر بھی تھوکے، چاند پر بھی تھوکے۔ اس لیے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ کا مزاج بھی ضروری ہے۔ اپنی بیٹی کو گلے سے پکڑا تو اماں عائشہ بھی بھاگ گئی، اماں صفیہ بھی بھاگ گئی، اور زینب بھی بھاگ گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک خواتین وہ ہوتی ہے، نیک خواتین قانتات فرمان بردار ہوں، نیک خواتین وہ ہوتی ہے کہ جو فرمان بردار ہوں، حافظات للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں بما حفظہ اللہ،
خدا نے ان کی جن عزت کی، حیا کی، اللہ نے حفاظت کی، اس کی حفاظت رکھے، اس کی حفاظت رکھے۔ نیک خاتون وہ ہوگی کہ جو گھر سے نہ نکلے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور آبرو، یہ قرآن کی نیکی ہے۔ اور اگر عورتیں یہ ہے کہ نافرمانی واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورتوں کی یہ ہے کہ نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو جائے، اب وہ پٹڑی سے ٹل گئی، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، پہلے واضح نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، بیوی کو، فعظوہن، سمجھا دو اس کو، اس طرح نہ کر، تو عورت ہے میں مرد ہوں، تیرا طریقہ کار خدا نے مقرر کیا ہے، گھر کے نظام کو تجھے سنبھالنا ہے، یہ سب کچھ، باہر کا نظام میرے ہے، بچوں کو تجھے سنبھالنا ہے، گھر کے جھاڑو تجھے دینا ہے، تیرا کام بالکل تقسیم ہو چکا ہے، میرے کام باہر کے ہیں، آپ کو ماننا ہے۔ شوہر کے تجھ پر کیا حقوق ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَهُنَّ، قربان جاؤں، واہ واہ کیا بیان ہے، عورتوں کے حقوق کو پہلے بیان کر دیا، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، شوہروں کا جتنا حق عورتوں پر بنتا ہے، عورتوں کا اس سے اتنا ہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنا حق مرد کو کہا گیا کہ تجھے تو بیدار دماغی سے کام، ہوش سے کام لے لو، تو صرف یک طرفہ ٹریفک چلاتا نا، یک طرفہ ٹریفک، تجھے اپنے حقوق نظر آ رہا ہے، میں نے یہ لایا، میں نے یہ لایا، کپڑے بھی میں نے لایا، کمائی بھی میں نے کی، فلانا کیا، فلانا کیا، فلانا کیا، فلانا کیا، مرد کو بھی کہا ہے کہ تو اس طرح نہ کر، پیسے میں لاتا ہوں، گھر کو میں چلاتا ہوں، قرضہ میں کرتا ہوں، فلانا میں کرتا ہوں، فلانا میں کرتا ہوں، تو تجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ گند صاف کر رہی ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا؟ آٹا لاتا تو ہے، گوندتی وہ ہے، آٹا لاتا تو ہے، پکاتی وہ ہے، برتن لاتا تو ہے، دھوتی وہ ہے، چینی پتی لاتا تو ہے، چائے وہ بناتی ہے، گھر بنایا آپ نے، گھر کی حفاظت وہ کر رہی ہے، صفائی وہ کر رہی ہے، ہر ایک کا کام مقرر ہے۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری شکل و صورت الگ، ہاتھ الگ، قوتیں الگ، رنگ روپ الگ، اور سب کچھ الگ، طریقہ کام الگ، ایک دوسرے کو سمجھا کرو۔ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں چلیں گے تو خوشگوار زندگی آپ کو نصیب ہوگی دنیا میں، اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکے گی۔ لیکن عورتوں کو بھی کہا، عورتوں کو کہا کہ مرد کو اللہ نے پھر بھی فضیلت دی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سمجھو مرد ہے، نبوت اس کو بھی سمجھو کہ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء مرد گزارے، کسی عورت کو نبیانی نہیں بنائے، تمہارا مقام ہے، تو اپنے مقام کو سمجھ لے کہ سونا کوئی کسی کو نہیں دکھاتا، چاندی کسی کو کوئی نہیں دکھاتا، اور تجھے اللہ نے قیمتی اتنا بنایا، سونے دکھانے کی چیزیں پھر بھی دکھائے، چاندی دکھا سکتا، لیکن مرد کو کہا گیا کہ عورت کا یہ چہرہ، یہ سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ کسی کو نہ دکھا دے۔ کیا سونے کی قیمت، کیا چاندی کی قیمت، لعنت بھیج اس سونا اور چاندی پہ، اس سونا اور چاندی پہ۔ سونا چاندی کے لیے پردے کے حکام نہیں ہیں، پردے کا حکام میری ماں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، سمجھ لیں۔ ہمارے بلوچی میں، بروئی میں کہتے ہیں کہ زن، زر، زمین، پٹھانی میں بھی یہ کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں چھپانے کے، تو 3 چیزوں میں سے سونا اور چاندی چھپانا یہ پٹھان بلوچ کی اپنے اصطلاح ہے، لیکن زر اور زمین کو تو آپ چھپائیں، لیکن زن اس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین سے اور زر سے، سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو زیادہ قیمتی بنائے۔ اس لیے عورت کو کہا کہ تو بھی اپنے کام کو سمجھ لے، اپنے دائرے کو۔ واللاتی تخافون نشوزہن، واللاتی تخافون نشوزہن، شوہر کو دیکھ نہیں رہا کہ خوار ہے، ذلیل ہو کر کے، کما کر کے، پسینہ بہا کر کے، غریب ہے، تنخواہ اس کی 10,000 ہے، 12,000 اس کی تنخواہ ہے، اور گھر میں لا کر کے کن مشکلات میں لا کر کے یہاں راشن ڈال دیں، ادھر سے محلے کی، ادھر ساتھ والے گھر سے 2 عورتیں آ گئیں، 5 عورتیں آ گئیں، بیٹی اٹھ ان کے لیے چائے بنا دے، بیٹی ان کے لیے یہ کر دیں، ان کے لیے بسکٹ منگا دیں، اور شوہر نے، غریب نے اعتماد کیا ہے اور سب کچھ پیسے بھی اس کے حوالے کر دیا۔ ماشاءاللہ دوسروں کے مال میں سخاوت کرتے ہوئے آدمی خوب سخی بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا عورت کو اجازت ہے سخاوت کرنے کی، لیکن فرمایا کہ دستور کے مطابق ہلکی پھلکی چیزیں۔ حضرت ہند آ گئی، ابو سفیان کو اس نے شکایت کر دی، کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے انہ رجل شحیح، بخیل قسم کا آدمی ہے، نہ مجھے کچھ کھلاتا ہے نہ میرے بچوں کے۔ فرمایا کہ خذی من مالہ، اس کے مال میں سے،
فرمایا کہ ما یکفیک و ولدک بالمعروف، دستور کے مطابق معمولی خرچہ لیا کرو، یہ تو نہیں ہے کہ اڑاؤ. بہوال وہاں شخص باید گریست کہ آمدن 19 کند خرچ 20، آمدنی 19 کا ہے، آمدن 19 کا ہے اور بیوی اس کی اڑا رہی ہے، 20 کا خرچہ کر رہی ہے، تو برداشت تو اس کو کرنا ہے. اس لیے میرے نبی نے بتایا کہ عورت کو اجازت ہے، فقیر آ گیا روٹی کا ٹکڑا دے، فقیر آ گیا سالن اس کو دے دے، فقیر آ گیا 5 روپے دے دے، گنجائش ہے، فقیر آ گیا 10 روپے اس کو دے دے. لیکن فقیر آ گیا ماشاءاللہ شوہر کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا 10,000 ہے، اٹھا کر کے دے دیا اس کو، اللہ کے نام، اللہ ہمیں دے دے گا. اس کی اجازت نہیں میرے نبی نے، اس کی اجازت میرے نبی نے. پتہ ہوتا شوہر کو کہ میں کن چیزوں کی، معمولی چیزوں کی اجازت دے رہا. بیوی کو پتہ ہوتا ہے اس بات کی کہ میرا شوہر کہاں تک متحمل ہے اس بات کے، میں کہاں تک خرچہ کروں. لیکن نافرمانی اس قسم کی معمولی بات پر بس جی بھوک ہڑتال شروع ہو گیا. واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورتیں روگردانی کریں، نافرمانی پہ آ جائے، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ یہ برے دن ہے. جب آپ ان کو کہو کہ اس طرح نہ کرو، آپ کو طلاق دوں گا، طلاق دوں گا، فوراً یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دیا پھر تو چھٹی ہوگی. اس طرح نہ کرو، پہلے اس کو سمجھائے پیار محبت سے. فائزوہن، اور اگر نہ سمجھے وہجروہن فی المضاجع، کچھ دن بستر الگ رکھے، شوہر الگ سو جائے، بیوی الگ سو جائے، دونوں انسان ہیں. کب تک تالی بجاتے رہیں گے؟ کب تک طبلہ بجائیں گے؟ وہ طبلے گانے سننے پہ گزارا نہیں ہوگا، وہ گانے سننے پہ شاید گزارا نہیں ہوگا، شاید وہ موبائل سننے پر، وہ گانا سننے پر گزارا نہ ہوگا، شوہر کا بھی گزارا نہیں ہوگا اگر اس کی طرف سے زیادتی ہے. اور بیوی کو بھی پتہ چلے گا کہ بغیر شوہر کے پھر مسئلہ یہ ہے کہ زندگی گزرتی نہیں ہے. وہجر، لیکن یہ ہے کہ مرد کو بتائے تھوڑا سا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا. مرد کو کہا کہ تو بستر الگ رکھ لے، انشاءاللہ وہ مجبور ہو کر کے آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ مرد نے گرم چیز کھائی اور کھا کر کے بائیکاٹ تو کر لیا، آدھی رات کو جا کر کے اللہ کے لیے معاف کرو. اس لیے مرد کو مردانگی کا اظہار کرنا ہے، مرد کو مردانگی کا اظہار کرنا ہے. اس طرح تو نہیں کرنا جا کر کے پاؤں پہ پڑو، نہ 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 نہ. اس لیے کہ فٹ بال آپ کی حویلی میں ہے. مردوں سے عرض کر رہا ہوں کہ فٹ بال آپ کی حویلی میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا کچھ ادھر ادھر سستی نہیں دکھانا. وہ آئے گی، وہ آئے گی. اور اگر اس پر بھی ٹھیک نہ ہو جائے، بسترے پر وہ ٹھیک نہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، پٹائی کرے ان کی، اور پٹائی کر کے جس سے ہڈی نہ ٹوٹے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی کی کوئی تار لے کر کے نرم سا کوئی یہ کہ دبلا پتلا، ایسا نہ کہ عورتوں کو پتہ چلے پھر میری ماں پر بھی لعنتیں بھیجے کہ اس مولوی صاحب نے کس طرح مسئلہ سمجھا دیا. اس لیے کہ اب تو پھر مسئلہ خراب ہے، تو پھر ہڈی نہ توڑے، پھر ہڈی نہ توڑے. ہمارے ہمسائے تھے، مجھے یاد ہے، اور ظالم کے بچے نے 3 بجے بیوی کو اٹھایا اور پاؤں سے پکڑ کر کے گھما پھرا کر کے دے مارا اس کو، سر اس کا دیوار کے ساتھ لگ گیا. بچوں کی چیخیں نکلی. رات کو 2 بجے 3 بجے پہنچے تو پتہ چل گیا بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ بھی انسانیت ہے. اللہ اکبر. آخر میں میرا نبی جا رہا ہے. ظالم تو ہوتے ہیں نا، خاص طور پر ہمارے پٹھان اور بلوچ، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی بیوی ہے کیا، بیوی ہے کس باغ کی مولی ہے، اگر ٹھیک فٹ آ جاتی ہے چلاؤ، نہیں فٹ آتی تو بائیں پاؤں کا جوتا پھینک دو. اور خاص طور پر غصے میں آ کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی چل کہتے ہیں کہ 1000 طلاق، چل 100 طلاق. پھر حضرت علی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے جی 100 طلاقیں دیے. تو حضرت علی فرماتے 3 سے تو بیوی جدا ہو گئی، باقی 97 کو اپنے پاس رکھو، وہ ایمرجنسی حالات میں آپ کو کام آئیں گے. مہنگائی کا دور ہے، کبھی شاید خاقان عباسی کی وزارت ہے، ان کو جا کر کے دکاندار سے کہہ دینا 10 طلاقوں کے کچھ 1 کلو چینی دے دو، اور جا کر کے سبزی والے سے کہہ دینا کہ میں نے 100 طلاقوں میں سے باقی 97 میرے جیب میں، ان میں سے اتنا فلانا سامان دے دو. تو حضرت علی پہ قربان جاؤں، وہ بھی خوش مزاج تھے، بڑے مذاقی تھے. کہنے لگے 3 سے تو تیری بیوی جدا ہو گئی، باقی 97 اپنے پاس رکھو، آپ کو مشکلات میں کام آ جائیں گے، ایمرجنسی حالات میں آپ کو کام آ جائیں گے. یہ حال ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو. فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ بات مانتی ہے تب چون 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 پوں 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 نہ کرو، اب بہانہ تلاش نہ کرو ان پر،
بات انہوں نے مان لی، آپ نے نصیحت کر لی، معمولی پٹائی اس کو، اور اگر میرے بھائی ٹھیک نہ ہو جائے پھر اب دھمکی دے دو کہ طلاق دوں گا، طلاق نہیں پڑے گی۔ اور اگر ٹھیک نہ ہو جائے، یہ 5-6 مراحل سے گزر کر کے اب بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بچے بھی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہاں سے جاؤں بچوں کو کیا کروں گی، لیکن پھر بھی ضد میں آ گئی ہے، اڑی ہوئی ہے، لہذا اب اگر اس پر بھی یہ 4-5 مراحل میں ٹھیک نہ ہو جائے، واضح و نصیحت کو بھی نہ سمجھے، پٹائی کو بھی نہ سمجھے، بستر جدا کرنے سے، الگ ہونے سے پھر بھی بات سمجھ میں نہ آ جائے، دھمکی دینے سے کہ طلاق دوں گا پھر بھی ٹھیک نہ ہو جائے، تو 5ویں نمبر پر پھر یہ کر دے، 1 طلاق دے دے اس کو، 1 طلاق دے دے۔ اب دے دے تو پھر بیوی کا دماغ بھی درست ہو جائے گا۔ اب مہینہ، 2 مہینہ، 2.5 مہینے میں جب تک 3 ماہواریاں پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے دونوں کا خناس نکل گیا، وہ جو خناس دماغ کے اندر بیٹھا ہوا نا، مرد کا دماغ بھی درست ہو گیا اور عورت کا تو رجوع کر لے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طلاق رجیدی ہے تب بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ماہواریاں گزر گئی، یہ عورت الگ ہو گئی، یا طلاق بائنہ 1 دے دی تب بھی تجدید نکاح، اور 3 طلاقیں دے دی تو پھر یہ کہ اب طبلہ بجائیں دونوں کے دونوں۔ 3 طلاقیں جب دے دی، اور ایک بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب کی ہے، لیکن اس بات کو ساتھی سمجھ لے، عورتوں کو میرے نبی جاتے وقت فرمایا کہ کمزور مخلوق ہے، اللہ کے لیے عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ عرب مشرکین جس طریقے پر ظلم کرتے تھے، بلاد عرب کے اندر ظلم، خبردار عورت کو اپنی زندگی کی پارٹ سمجھ لو۔ آپ کی زندگی کا 1 پہیہ ہے، 2 پہیے سے زندگی بنے گی، زندگی چلے گی، ورنہ تیری زندگی تلخ ہوگی۔ خبردار طلاق نہ دو۔ ہاں عذر شرعی اگر نافرمانی کرے تو پھر 1 طلاق دے دے، لیکن معمولی بات پر اس نے صابن نہیں رکھا ہاتھ دھونے کے لیے، کہ جہاں پر یہ کہ نلکے سے ہاتھ دھوتے ہیں، یا صابن اس نے نہیں رکھا، صابن کہاں ہے؟ زو یودو درے سلور پینزو اشپکوا جل، اس طریقے پر اس قسم کا ظلم کہ صابن اس نے نہیں رکھا، ظالم کا بچہ، آپ نے اس طریقے پر طلاق دے دیا۔ اب جب اس طرح کوئی طلاق دیتا ہے، تیار ہو، تیری بھی بیٹیاں ہیں، تیار ہو، تیری بھی بہنیں ہیں، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ آج میری اس بہن کو تو نے رلایا، آج اس گھر کو تو نے معمولی بے احتیاطی میں، غفلت میں، خناس میں، غرور میں آ کر کے تو نے آگ لگا دیا، آج ان اپنے سسرال والوں کو تو رلا رہا ہے، یہ رو رہے، لیکن وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے، تیری بھی بہنیں ہیں، تیری بھی بیٹیاں کسی کی نکاح میں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں یہ ملا اس مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہے، تیرے مرنے سے پہلے تیری بیٹی کو طلاق پڑے گی، تیری زندگی میں تیرے مرنے سے پہلے یہ ہے کہ تیری بہن کو طلاق پڑے گی۔ اس لیے جو خدا سے کشتی لڑ سکتا ہے، اور جو طاقتور قسم کا زیادہ بہادر آدمی، کوئی اس قسم کا کوئی بلوچ اگر ہے دنیا میں کہ جو خدا کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہے اور اللہ کے قانون کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہے، ایسا کوئی پٹھان ہے، پھر تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے، لیکن میرے خیال میں خدا سے کشتی لڑنا آسان، اس لیے پھونک کر کے قدم رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے جو حقوق ہیں ہمیں ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کے جو حقوق، مردوں کے فرمان برداری، مردوں کے جو خدمات ان کے ذمہ پر، میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا والی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے، آخرت والی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے۔ ان کی حقوق میں جو کوتاہیاں مردوں سے ہو رہی ہیں، اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، اللہ سب کی عزت آبرو کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔